بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندے کی وفات کے بعد جو چیز سب سے زیادہ کام آنے والی ہے، اولیاء اکرام لکھتے ہیں کہ عبادت اور ریاضت، ذکر اور فکر، وظائف جتنے بھی ہیں، ان عبادتوں کا تعلق فقط اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ پاک ہی اس کا مرکز و محور ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کو سجدہ، اللہ کی پوجا، اللہ کی پرستش، یہ ساری عبادتیں، ریاستیں اللہ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ اور کئی بزرگ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ بعد عبادتیں اور ریاستیں ساری بیکار جاتی ہیں کیونکہ اس میں بندے کا ریاکار پایا جانا ہوتا ہے۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو ہر صورت میں قبول ہے، اور وہ عبادت ہے درود پاک کی۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں دکھائے جائیں گے، کس طرح ہوتا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے سے دماغ سے سوچ کے نبی علیہ السلام کے لیے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں جہاں عقل ہار جائے، عقل سمجھ نہ سکے۔ مثال کے طور پہ سورت قمر ہے، اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاند کے بارے میں کہتے ہیں تو آپ اشارہ کرو چاند کو۔ چاند کو اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ، چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک اس پہاڑی پہ آیا، ایک اس پہاڑی پہ آیا۔ بعض روایات میں کہ چاند سمٹ کر قدمین شریفین میں آیا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ چاند بڑا نہیں ہے، بڑے کون ہیں؟ نبی جن کے قدموں میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعد سوچتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ، ایک صحابی نے اور صحابیہ نے ایک بکری ذبح کی اور اس کے گھر میں ایک ہی بکری تھی، اسی سے ان کا گزر بسر ہوتی تھی۔ اس نے نبی علیہ السلام پہ قربان کر دی۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے پکانے کے بعد کھائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی ساری ہڈیاں جمع کرو۔ جمع کی گئیں تو آقا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک اس پہ رکھا اور ہڈیوں کے ساتھ گوشت آ گیا اور وہ بکری پھر سے تازہ دم زندہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے تھنوں میں دودھ بھی خوب ہے اور بکری پہلے سے حسن و جمال میں زیادہ بڑھ کے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سوچنے والے سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گوشت پیٹ میں جا چکا ہے، اب گوشت پیٹوں سے نہیں نکلا، اس کے اوپر گوشت کہاں سے آیا؟ جبکہ لکھی پڑی بات ہے کہ جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اس کے جسم کا سابقہ ایک ایک ذرہ چن کر وہ ہی جمع ہو کے وہ انسان مکمل ہوگا جب قبروں میں اٹھایا جائے گا۔ لیکن اب یہ عقل سوچنے پہ معذور ہے، نہیں سوچ سکتی کس طرح بنا ہے۔ ایک نے کہا کہ درخت کو کہو کہ وہ چل کے بھی آئے اور کلمہ پڑھ کے بھی دکھائے، پھر میں ایمان لاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ میرا پیغام دو جا کے۔ سبحان اللہ۔ پیغام دیا، درخت آیا، درخت بولا۔ سبحان اللہ۔ اب درخت کے لب نظر نہیں آ رہے، جیب نظر نہیں آ رہی، پیچھے سے جو مائک کا اسپیکر ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ لوگ سوچتے ہیں نبی علیہ السلام کو اپنے لیول پہ، جبکہ نبی علیہ السلام ہمارے لیول پہ نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے لیول پہ عمل کر کے ہمارے لیول کو بہتر کرنے کے لیے، ہمارے لیول کی سیرت بنا کے، ہمارے لیول کو اونچا کرنے کے لیے، ہمارے لیول پہ آ کے کام کر کے ہمیں پاک کرنے اور سکھانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ قبر میں کیسے آئیں گے؟ اب جو معجزہ ہے وہ عقل سے ماورا ہے، عقل اس سے ہار جاتی ہے، عقل نہیں سوچ سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی براق کے اوپر بیٹھ کے نہیں آتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی کے درمیان سے جگہ اور فاصلے ختم کر دیے جاتے ہیں اور امتی کو آقا علیہ السلام کے دربار کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ سوال کرنے والے فرشتے سوال کرتے ہیں
मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ल रजल, इनको पहचानता है, जानता है। और अगर जानता है तो इनके बारे में क्या आपके ख्यालात थे दुनिया में। अब जिस इबादत रियाजत का काम सिर्फ अल्लाह के साथ है वो तो अल्लाह की पहचान बनेगा, लेकिन यहाँ सवाल जो हो रहे हैं वो नबी अलैहिस्सलाम की पहचान का हो रहा है। अक्लमंद बंदे मशवरा देते हैं, मुखलिस बंदे मशवरा देते हैं कि भाई दरूद पाक ज़्यादा पढ़ने से आका अलैहिस्सलाम की पहचान कब्र में हो जाती है और ये वजीफ़ा कबूल तरीन है। नबी अलैहिस्सलाम के दरूद पढ़ने वाले अकाबरीन कई बंदे जब दुनिया से चले गए तो ख्वाब में मिले। ख्वाब बरहक है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब, यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब, कई ख्वाब कुरान पाक में दर्ज हैं। मिले तो उनसे पूछा गया कि कौन सी इबादत ज़्यादा मकबूल है जिसको हम भी करें आने वाले तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। उन्होंने कहा इबादतें रियासतें बहुत की, अल्लाह ने वो सवाल ही नहीं किया। अल्लाह के फरिश्ते उधर आए नहीं हैं, क्यों? अगर वो सवाल होता, वो सवाल तो पहली किताबों वालों से भी होना है, लेकिन अब सवाल का रंग मीठा हो चुका है कि आप आका अलैहिस्सलाम को पहचानते हो। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने मेरी कब्र पे एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जो मेरा गुलाम है, जो मेरे ताबे है। अब ज़रा गौर करना, जो मेरा गुलाम है, मेरे ताबे है, मेरी इताअत में है, मेरा फरिश्ता है, मेरे लिए पैदा किया है। मेरा उम्मती जहाँ कहीं भी कायनात के किसी कोने में दरूद पढ़ता है या सलाम पढ़ता है, उसको हर कायनात की बोली सिखाई गई है और निगाह इतनी लंबी दी गई है कि वो हर एक को देख सकता है और उसका नाम भी जानता है, उसके बाप का नाम भी जानता है। दरूद पढ़ने वाले से कभी किसी फरिश्ते ने पूछा भी तेरा नाम क्या है, या किसी ने पूछा तेरे बाप का नाम क्या है? हदीस पाक के लफ्ज़ हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे वो फरिश्ता उसकी शक्ल भी दिखाता है, उसका नाम भी बताता है और उसके बाप का नाम भी बताता है, लेकिन फरिश्ता है कौन है? मेरा गुलाम है। अब ये हमारे लेवल पे आके बात समझाई जा रही है कि ये कहीं वो सवाल ना करें कि आका अलैहिस्सलाम इतनी दूर से देख लेते हैं। भाई गौर तो करो, गुलाम देख रहा है। अगर गुलाम देखता भी है, जानता भी है, समझता भी है, उसकी नज़र ज़र्रे ज़र्रे के ऊपर पड़ती है। अब हैं इंसान कितने? इस वक्त 1.5-2 अरब तो मुसलमान हैं और कीड़ियाँ कितनी होंगी, जानवर कितने होंगे? 18,000 मखलूक कमो बेश बनाई अल्लाह ने। उस मखलूक की जो तादाद है वो तो अक्ल फहम से बाहर है, लेकिन वो फरिश्ता नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से हर एक को जानता है और हर जानवर की भी ज़बान समझता है, हर जानदार की भी और हर नबातात जमादात की भी ज़बान समझता है। दरख्त भी तो बोलता है, पत्थर भी तो आका अलैहिस्सलाम पे दरूद और सलाम पढ़ते हैं, बावाज़े बुलंद पढ़ते हैं, पत्थरों को भी तो जानते हैं ना वो। तो फरमाया गया कि मेरा जो फरिश्ता है ना वो मुझे हर चीज़ के बारे में दरूद पाक के हवाले से आगाह करता है, लेकिन है मेरा गुलाम। बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर गुलाम का ये हाल है तो फिर आका अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी घटिया सोच तो हमारी होनी नहीं चाहिए कि वो कैसे सुन सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। छोटी सी सिम है, पूरी कायनात को लाइव देखती है। जिसके साथ फ्रीक्वेंसी उसकी मिल जाए, वो कैमरा वहाँ का वहाँ रात है, यहाँ दिन है, वो कैमरा वहाँ रात दिखा रहा है, यहाँ दिन दिखा रहा है। छोटी सी सिम है, उसने डाटा नेट के साथ जोड़ी है, तो सिम बता रही है कि मैं देख रही हूँ कि अब सैटेलाइट सिस्टम है, नक्शे की पैमाइश लेनी है तो गूगल पे जाकर उसकी पैमाइश ली जाती है और जब मौके पे देखते हैं तो एग्जैक्ट होती है। तो गूगल इतना आगे चला गया है। हदीस पाक में आया कि फरमाया कि मैं खुद देखता हूँ,
خود سنتا ہوں، سبحان اللہ، خود اس کا نام جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام جانتا ہوں۔ سوال ایک ہی قبر میں ہوگا فائنل، پوچھا جائے گا کہ اس ہستی کو آپ جانتے ہو؟ تو وہ کہے گا میں نہیں پہچانتا، لا ادری، میں نہیں پہچانتا۔ اب اس کی بد نصیبی کا حال کیا ہوگا کہ جو کہے گا میں نہیں جانتا۔ اور جو شوق سے درود پڑھنے والا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا آپ جانتے ہو؟ تو وہ بے ساختہ عادی ہوگا درود کا، اور وہ درود پڑھنا شروع کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں؟ اس کے سگنل جب موبائل بوسٹر کے بالکل قریب ہو نا تو بہت ہی زیادہ وہ تازہ سگنل ملتے ہیں اسے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ، اس کا سینہ قریب ہوگا، جو درود کا فیض لے لے کے وہ تر و تازہ ہوا تھا، اب جب وہ مرکز محور جو ایمان کے ہیں وہ جب سامنے آئیں گے تو اس کی طبیعت تو کمال ہو جائے گی، مچل جائے گی، اور وہ بے ساختہ درود پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو وہ کہے گا کہ میں تو مر کے یہاں لجپال کو دیکھنے ہی تو آیا ہوں، تو میں نہیں پہچانتا تو اور کون پہچانے گا؟ یہ تو وہی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر آواز آئے گی کہ اے فرشتو، میں اس کو جانتا ہوں، اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، کیونکہ مجھ پہ 100 دفعہ 200 دفعہ 300 دفعہ 400 دفعہ روزانہ درود پڑتا تھا، اور روزانہ میں اس کا چہرہ دیکھتا تھا، اور میں اسے نہیں جانتا تو اور کس کو جانوں گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو درود پاک پڑھنا ہے یہ سب عبادتوں سے افضل ترین عبادت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا میں بھی پڑھ رہا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، اور تم بھی اس کام میں شامل ہو جاؤ۔ یہ اللہ پاک نے اپنا کیوں فرمایا؟ تاکہ لوگوں کو محبوب کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ میری عبادتوں کی اہمیت سے بڑھ کے اس عبادت کی اہمیت ہے جو میں خود بھی درود بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کائنات کی ہر اہمیت والی ہستی کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام کر دی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت دے کے حیثیت کو خاص کر دیا ہے کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں، میں بھی بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں۔ اور سمجھدارو، سمجھداری والی بات کرو، آپ اہمیت تو دیکھو، کون دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں۔ اہمیت تو صرف میرے لیے ہے، عظمت تو صرف میرے لیے ہے، لیکن اگر اہمیت والا، عظمت والا، دینے والا، عظمت پیدا کرنے والا خود ادھر متوجہ ہے، کیا ہی شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔